بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي إيران وفي مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير اللهم فرج عنا وعن عبادك في غزة وفي فلسطين كلها وفي لبنان وفي اليمن وفي السودان وفي سوريا وفي مشارق الأرض ومغاربها اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين ثم آمين. اچھا جی، معقولات اولا. معقولات اولا وہ چیزیں ہیں، چیزیں تو نہیں کہنا چاہیے، تصورات و تصورات ان کا خارج میں مصداق ہو، جیسے انسان کا تصور، حیوان کا تصور، یعنی فرد ایک خاص انسان، وہ معقول اول ہوں گے کیونکہ خارج میں ان کے مصادیق موجود ہیں، مصدق موجود ہیں، جیسے زید، امر، بکر، گھوڑے، گدھے، گائے، بیل وغیرہ. منطق میں اس سے بحث نہیں کی جاتی، یعنی ارسطاطیلی سی منطق میں ان سے بحث افراد سے، انڈیویجول سے، لیکن دوسری مناطق میں کی جاتی، یعنی اسٹوئکس کی جو منطق تھی، یا آج کل جو دوسری منطقیں ہیں جیسے پریڈیکیٹ لاجک ہے یا دوسری فارمل لاجکس ہیں، ان میں ان تصورات سے بھی بحث کی جاتی. معقولات ثانیہ وہ چیزیں جن کا خارج میں کوئی مصداق موجود نہ ہو، جیسے انسان کا تصور بطور کلی یا نوعی. انسان کے تصورات کے انفرادی مصداق تو موجود ہیں لیکن کلی مصداق جو ہے موجود نہیں ہے، یعنی انسانی نوع کا خارج میں کوئی وجود نہیں. لیکن یہ بھی ایک ارسطو کے فلسفے کے مطابق، تو افلاطون کا فلسفے میں جو ہے حقیقت میں نوع موجود ہے، افراد کا وجود جو ہے نوع کے وجود کا ذل ہے، ایک لحاظ سے وہ عالم مثال میں موجود ہے. تو جیسے انسان کے کلی یا نوع ہونے کا تھا، تو پہلے ذہن میں انسان کا تصور آئے گا، پھر اس کے کلی یا نوع ہونے کا تصور آئے گا. تو یہ تجربی فلسفے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے افراد کو جانتے ہیں پھر نوع کی طرف جاتے ہیں. تو نوع ایک لحاظ سے جو ہے افراد کے جاننے کے بعد جو ہے تجرید کے ذریعے اور تعمیم کے ذریعے آتی ہے. لیکن یہ کہ یہ صرف تجربی فلسفی کہتے ہیں، اور یعنی ارسطو کا بھی یہی نظریہ، لیکن افلاطون کا یہ نظریہ نہیں ہے، سمجھے نا. تو یہ کہنا کہ کلیت اور نوعیت کا خارج میں کوئی وجود نہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ صرف ایک تصور ہے، اس لیے یہ معقولات ثانیہ ہیں. منطق میں انہی سے بحث کی جاتی ہے، نوع سے، تعریفات میں. مطلب اس طرح معقولات ثالثہ اور رابعہ سے بھی بحث منطق میں، ان کا یہاں ذکر نہیں کیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی، لیکن یہ کہ ثالثہ اور رابع جو ہے وہ ایبسٹریکشن کے درجات ہیں، اور یہ وہ معقولات ہیں جن کا تصور سوم نمبر پر یا چار نمبر پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو عربی اصل ہے حضرت کی انسان و حیوان لہما مصداق فی الخارج،
كزيد عمرو جمل وفرس. ويقال لها الأولى لأنها تتصور أولا، اس لیے ان کو معقولات الاولیٰ کہتے ہیں. اے ابتدان بلا واسطت تصور آخر، یہ اس میں زیادہ دقت ہے یہاں. ان کو اول اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو ہمیں بلا واسطہ ادراک ہوتا ہے، یعنی انسان کا تصور ہمیں اس کے لیے کسی اور تصور کی ضرورت نہیں ہے، حیوان کے تصور. یہ انفرادی تصور کی بات کر رہے ہیں. ثانیہ یقال لها ثانیہ لأنها تتصور ثانیا اے بعد تصور الانسان ولا یحاذیہما شیء فی الآخر. یحاذیہما یعنی کورسپونڈ نہیں کرتی، تو مثلا یہ انسان بطور نو جو ہے کا تصور ہمیں انسان بطور فرد کے تصور کے بعد آتا ہے اس نظریے کے مطابق. تو یہ کا تصور کلیت الانسان و نوعی. کلیت الانسان کا مطلب ہے کہ کلیت کلی اور نو میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے. نو میں ہے یہ کہ اس میں انسان کلی جو پوری انسانیت کا جو ہے احاطہ کیا ہوا، اور نو جو ہے انسان کا ایسنسیت ماہیت. تو آپ نو کے بارے میں جان نہیں سکتے فرد کو جانے بغیر. یہ جو ہے ارسطو کا نظریہ ہے، اور ارسطو زیادہ تر مسلمان فلسفی کا بھی یہی نظریہ ہے، ظاہر پھر متکلمین کے بھی یہی نظریہ ہوتا ہے زیادہ تر کا، لیکن کوئی یہ ضروری نہیں ہے. ارسطو کے فلسفے میں جو ہے نو سقراط کے ہاں بھی، جیسا کہ ارسطو نے اس کو ڈپکٹ کیا اپنے مکالموں میں، نو جو ہے اس کو پہلے جانتے ہیں. تو فرد کا جو تصور ہے، فرد کا جو فہم ہے، یہ تصور ہے، وہ نو کے تصور پر منحصر ہے. اچھا جی، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی حاشیہ نہیں ہے. تو یہ عربی والے سے کچھ زیادہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ اول اس کو کیوں کہتے ہیں اور ثانی کیوں کہتے ہیں. اچھا، انہوں نے اپنے یہ ہدایت الحکمہ اور اس کا حاشیہ جو اسلامی والوں نے شائع کیا ہے، اس میں دستور العلماء سے انہوں نے دیا ہے. حضرت پالنپوری صاحب کا بھی لگتا ہے کہ تعریفات وغیرہ میں یہاں جو ہے دستور العلماء پہ کافی انحصار ہے. بہرحال المعقولات العلماء یکون مصداقہ یعنی ما صدق و ما یحاذیہ جو اس سے کورسپونڈ کرتا ہے موجوداً فی الخارج جیسے انسان اور حیوان. انہو یتصور اولا انسان کا تصور فرد و یحاذی امر فی الخارج. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک الگ بات ہے، یہ تصور جو ہے یہ کس قسم کا ہوگا، کیونکہ تصور کے لیے آپ کو کلی تو ہونا ضروری ہے کم از کم جو ارسطو کے، اس لیے فرد کی تعریف نہیں ہو سکتی. تو یہاں تصور سے مراد جو ہے بنیادی طور پہ میرا خیال ہے امپریشن یا امیج جس کو کہتے ہیں. المعقولات الثانیہ ما یعتبر ثانیا ولا یحاذی امر فی الخارج کلیت الانسان و نوعیت، انسان بطور کلی اور نوعی تصور کے اس کا جو ہے یحاذی شیء فی یعنی اس کے مقابل جو ہے، یعنی دس یعنی علی امر نہیں بلکہ انسان بحیثیت انسان ایک تصور ہے، لیکن اس تصور کے کا جو مصدق ہے وہ انفرادی انسان ہوگا، کلی انسان نہیں ہوتا. کلی انسان خارج میں موجود نہیں ہے، وہ صرف ہمارے ذہن کی ایک اختراع ہے. لیکن یہ ہے کہ
یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ ارسطو کا نظریہ ہے، ارسطو کا نظریہ ہے، یہ افلاطون کا نظریہ نہیں۔ افلاطون کے ہاں کلی کا وجود جو ہے جزئی سے پہلے ہے، اور کلی جو ہے اور یہ نوعی جو ہے وہی اس کا ہی حقیقی وجود ہے، مثالی وجود ہے، اور جو انفرادی انسان ہے ان کے پرتو ہیں، تو اس کے بھی مسائل ہیں، لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ یہ ایک ہی نظریہ ہے یہ صحیح نہیں۔ اچھا، قوت و فعل کے تصورات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں طبیعت کو سمجھنے کے لیے اور الہیات کو بھی سمجھنے کے لیے ارسطو کی اور جو ارسطو کے متبعین ہیں ان کی۔ تو قوت بنیادی طور پہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوٹینشل، اور فعل جو ہے وہ ایکچوئل۔ مثلا یہ کہ قوت جو ہے یہ پوٹینشل، اور فعل جو ہے یہ ایکچوئل۔ یہ دو تصورات جو ہیں ارسطو کے ہیں بہت اہم ہیں، اور یہیں سے حرکت کا وجود آتا ہے، کیونکہ اگر ہر چیز جو ہے اگر بالفعل ہوتی تو حرکت کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا خدا میں حرکت اسی لیے نہیں ہے کہ اس کے ہاں کہ وہ ایکچوئلٹی ہے، یہ وہ مکمل ہے، جبکہ دوسری چیزیں جو ہے مثلا مادے میں جو ہے پوٹینشل ہے، پوٹینشل ہے چیزیں بننے کا۔ مثلا یہ کہ یعنی اینٹوں کا ایک انبار جو ہے اس سے آپ دیوار بھی بنا سکتے ہیں، اس سے آپ سطح بھی بنا سکتے ہیں، اس سے آپ ایک چھوٹا سا جو ہے گھروندہ بھی بنا سکتے ہیں اور گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو اس لحاظ سے یہاں اینٹیں ہیں، اینٹوں کا بار ہے، یہ دیوار ہے لیکن بالقوہ، گھر ہے لیکن بالقوہ، گھروندہ ہے بالقوہ، سطح ہے بالقوہ، اور دیوار اور گھر اور گھروندہ اور سطح جو ہے یہ بالفعل۔ تو اینٹوں میں یہ قوت تھی کہ وہ گھر بنے، تبھی تو وہ ہم بنا سکے، تو یعنی ان کی بالقوہ اور بالفعل میں جو ہے ایک گیپ تھا، اور حرکت ہوئی، اور اس میں پھر کسی محرک کی ضرورت ہوئی، یعنی آدمی جو محنت کرتا ہے اور گھر کا ایک نقشہ بناتا ہے اور اس پر عملی جامہ پہناتا ہے وغیرہ۔ یا مطلب یہ کہ یہ تو میکینیکل چیزوں کی یہ غیر مادی چیزوں کی مثال ہوگی، لیکن یہ کہ نمو پانے والی چیزوں کی مثلا بیج ہے، بیج درخت ہے لیکن درخت ہے بالقوہ، اور جب وہ اس کو آپ پانی میں لگا دیں اور وہ اس میں حرکت پہ، تو وہ درخت بن گیا بالفعل۔ تو بیج میں یہ درخت جو ہے بالقوہ موجود تھا، تبھی تو وہ بنا، لیکن یہ ہے کہ بالقوہ میں بالفعل میں تبدیل کرنے کے لیے حرکت چاہیے اور حرکت دینے والا چاہیے۔ تو یہاں بیج ہے، اور بیج جو ہے ملتی ہے جب دوسری چیزوں کے ساتھ، مناسب چیزوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، مٹی کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، تو وہ درخت بنتی ہے۔ تو فرمان قوت کے معنی کسی چیز کا حاصل ہو سکنا، اور فعل کے معنی تینوں زمانوں میں حاصل ہونا، اسی سے حرکت آتی ہے، یعنی کسی چیز میں کسی وصف کا ظاہر اور موجود ہونا فعل ہے، اور محض اس کی استعداد جو ہے اور صلاحیت ہونا اس وصف کے وجود کا توقع ہونا قوت ہے۔ مثلاً پیدا ہوتے ہی انسان میں لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کو بالقوہ کہتے ہیں۔ انسان کاتب ہے بالقوہ، پھر جب بڑا ہو کر مشق کر کے باقاعدہ کاتب بن جاتا ہے تو اس کو بالفعل سے تعبیر کہتے ہیں، زید کاتبن بالفعل۔ نوٹ: صحیح تلفظ بالقوہ واو کی تشدید بالقوہ واو کی تخفیف کے ساتھ نہیں ہے عربی زبان میں، کم از کم۔ اچھا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اہم تصور ہے، آسان ہے سمجھنا، لیکن اہم یعنی اس کے بغیر جو ہے طبیعت اور الہیات کو سمجھ نہیں سکتے. القوة والفعل. القوة إمكان حصول الشيء potential، والفعل حصول في أحد الأزمنة، یہ actuality. اچھا جی، الازمنة. القوة اسم الاستعداد الوصف في الشيء وكونه متوقع الوجود، والفعل اسم لوجود الوصف في ظاهر كاستعداد الكتابة في الإنسان يعبر عنه بالقوة إذا صار كاتبا يعبر عنه بالفعل. تو یہ وہی اردو والے کی عربی کر دی ہے حاشیے والے نے. اچھا یہاں جو ہے ذرا زیادہ تفصیل ہے. القوة تو تقال على ثلاثة معنی، اس کے 3 معنی. الف يقال قوة للاستعداد المطلق الذي لا يخرج من الشيء إلى الفعل كقوة الطفل على الكتاب. استعداد مطلق ہے، لیکن جب تک وہ بچہ ہے اس کے لیے کتابت جو ہے ناممکن ہے، بڑا ہوگا تب ہو. اور يقال قوة لهذا اذا بدا يترجب، تو یہ تو عمومی قوت مطلق ہے، لیکن جب وہ قوت جو ہے استعداد جو ہے وہ تحقق ہونا شروع ہوتی ہے کوشش کے ساتھ. مثلا جب بچہ جو ہے پڑھتا ہے اور قلم اور دوات کو جانتا ہے اور حروف کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور کتابت سیکھتا ہے، تو وہ اس کی طرف رواں دوا ہوتا ہے. تو ایک پروسیس ہے، یہ اہم چیز ہے. 3 استعداد جو ہے قوہ لحاظ اذا تم بالآلہ، جب وہ ختم ہوگی تو حدث مع الآلۃ اذن کمال الاستعداد یکون لو یفعل متى شاء بلا حاجتنا للاقتصاد. تو پھر جب وہ مشق کر لیتا ہے، کاتب بن جاتا ہے، تو اب جو ہے وہ اس کی فطرت ثانیہ بن گئی، جب چاہتا ہے اس کو کر لیتا ہے. تو پہلی کو قوت مطلقہ کہتے ہیں اور حیولانیہ بھی کہتے ہیں، اور قوت ثانیہ کو قوت ممکنہ کہتے ہیں، اور قوت ثالث کو ملکہ کہتے ہیں. ربما سمی الثانیہ ملکہ و ثالث کمال القوہ. تو یہ اس میں تفصیل ہے. موضوع فلسفہ سے بیان کیا. اب یہ کون سا موضوع فلسفہ ہے یہ نہیں پتا. تو یہ کیونکہ جب ہم قوت و استعداد کی بات کرتے ہیں پوٹینشیلٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک تو مٹیریل ہے، مادہ، یہ استعداد مطلق ہے. اور اس میں دوسرا جو ہے محرک ہونا چاہیے. وہ محرک جو ہے خارجی بھی ہو سکتا ہے اور اندرونی بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ مادہ محض میں تو وہ صرف وہ خارجی ہوگا، جبکہ آرگینک میں جو ہے وہ اندرونی ہوتا ہے، لیکن دوسری چیزوں کے ساتھ مل کے، اور خارجی کا بھی محتاج ہوتا ہے، اندرونی بھی ہوتا ہے اور خارجی بھی ہوتا ہے. اور انسان میں جو ہے وہ محرک جو ہے خارجی کے محتاج تو ہوتا ہے، لیکن اندرونی محرک ہوتا ہے. تو ایک تو مادہ مطلق مٹیریل، دوسرا جو ہے محرک، اور تیسرا جو ہے پھر پروسیس، عمل. اور اس میں وقت لگتا ہے. مثلا یہ ہے کہ انسان کتابت سیکھ رہا ہے، اور پھر جو ہے تو عمل کے بعد جو ہے پھر نتیجہ. تو یہ 3 نقطے ہیں. اس کو انہوں نے ملکہ کہا ہے، پھر اس کو امکان کا ہے، دوسرے کو استعداد، اور تیسرے کو کمال کا ہے یا ملکہ کا ہے. تو یہ پورا پروسیس اس میں سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. تو یہاں رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد،
اللهم صل على كبر محمد في القبور وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين.